العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أعيدت نكرة كانت الثانية غير الأولى لأنها لو كانت عين الأولى لتعينت بلا إشارة حرف يدل عليه وهو باطل ولم يوجد لهذا مثال في النص. وقد جعلوا في مثاله ما إذا أقر بألف مقيد بسك بحضرة شاهدين في مجلس ثم بألف غير مقيد بسك بحضرة شاهدين آخرين في مجلس آخر يكون الثاني غير الأول ويلزمه الفاني. وينبغي أن يعلم أن هذا كله عند الإطلاق وخلو المقام عن القرائن، وإلا فقد تعاد النكرة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فالكتاب الأول القرآن والثاني التوراة والإنجيل. وقد تعاد النكرة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد تعاد المعرفة معرفة مع المغايرة كقوله تعالى وهو الذي ينزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وقد تعاد المعرفة نكرة مع عدم المغايرة كقوله تعالى انما الہکم الہ واحد وامثال ذلك. اور جب معرفہ کو دوبارہ نکرہ لایا جائے گا تو ثانی غیر اولا ہوگا، کیونکہ اگر ثانی عین اولا ہو جائے تو بغیر ایسے حرف کے اشارے کے جو اس پر دلالت کرے نکرہ متعین ہو جائے گا، حالانکہ یہ باطل ہے اور اس قاعدے کی کوئی مثال نص میں موجود نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کی مثال میں اس کو قرار دیا کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں دو گواہوں کی موجودگی میں ایسے 1000 کا اقرار کرے جو چیک کے ساتھ مقید ہے، پھر یہی شخص دوسری مجلس میں دوسرے گواہوں کی موجودگی میں ایسے 1000 کا اقرار کرے جو چیک کے ساتھ مقید نہ ہو، تو دوسرا غیر اول ہوگا اور اس پر 2000 لازم ہوں گے. اور مناسب ہے کہ جان لیا جائے کہ یہ تمام تفصیل اطلاق اور قرائن سے مقام کے خالی ہونے کی صورت میں ہے، ورنہ مغایرت کے ساتھ نکرہ کو معرفہ بنا کر لوٹایا جاتا، جیسے باری تعالیٰ کا قول وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا. پس کتاب اول قرآن ہے اور کتاب ثانی تورات اور انجیل ہے. اور کبھی نکرہ کو نکرہ ہی لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں عدم مغایرت ہوتی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ہے. اور کبھی معرفہ کو معرفہ ہی لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں مغایرت ہوتی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بین یدیہ من الکتابی ہے. اور کبھی معرفہ کو نکرہ لوٹایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں میں عدم مغایرت ہوتی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا قول انما الہکم الہ واحد. اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں. عزیز طلبہ کرام، مصنف نے چوتھا قاعدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر معرفہ کو دوبارہ نکرہ بنا کر ذکر کیا گیا تو نکرہ معرفہ کا غیر ہوگا، یعنی دونوں کا مصداق علیحدہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ثانیہ یعنی نکرہ کو عین اولا قرار دیا جائے تو اس صورت میں بغیر کسی ایسے حرف کے
اشارے کے جو تعین پر دلالت کرے نکرہ متعین ہو جائے گا، حالانکہ تعین پر دلالت کرنے والے حرف کے اشارے کے بغیر نکرہ کا متعین ہونا باطل ہے، لہذا معرفہ کو نکرہ بنا کر لوٹانے کی صورت میں نکرہ معرفہ کا غیر ہوگا، نہ کہ عین۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 4 کے لیے نص میں کوئی مثال موجود نہیں ہے، البتہ علماء نے اس کی مثال میں تشبیہاً یہ مسئلہ پیش کیا ہے کہ ایک شخص نے ایک مجلس میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ایسے 1000 روپیے کا اقرار کیا جو چیک اور دستاویز کے ساتھ مقید ہے۔ مثلاً یہ اقرار کیا کہ میرے ذمے فلاں آدمی کے ایسے 1000 روپیے ہے جو چیک اور دستاویز میں لکھے ہوئے ہے۔ پھر اسی شخص نے دوسری مجلس میں دوسرے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایسے 1000 روپیے کا اقرار کیا جو چیک کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو اس صورت میں دوسرا اقرار پہلے اقرار کا غیر ہوگا اور مقر پر 2000 روپیے لازم ہوں گے۔ شارح کہتے ہیں کہ دوسرے اقرار کے لیے مجلس بھی ضروری ہو۔ شارح نے کہا کہ دوسرے اقرار کے لیے مجلس بھی دوسری ہو اور گواہ بھی دوسرے ہوں، کیونکہ اگر مجلس دوسری ہو مگر گواہ پہلے ہی ہوں تو اقرار ثانی شہود اولا کی شہادت کے ساتھ اقرار اولا کی تاکید ہوگا، اور اگر دوسرے اقرار کے وقت گواہ دوسرے ہوں مگر مجلس پہلی ہی ہو تو بھی اقرار ثانی اقرار اول کی تاکید ہوگا، کیونکہ مجلس واحد کلمات متفرقہ کو اکٹھا کرنے میں مؤثر ہوتی ہے، یعنی تمام کلمات مجلس واحد میں کلمہ واحدہ کے حکم میں ہوتے ہیں، لہذا اس صورت میں دونوں اقرار ایک ہی اقرار شمار ہوں گے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مذکورہ 4 قواعد اس وقت مفید ہوں گے جب کہ کلام مطلق ہو اور قرائن سے خالی ہو، ورنہ کبھی کبھی ان کے برخلاف بھی واقع ہوگا۔ مثلاً پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ اگر دوبارہ معرفہ بنا کر ذکر کیا جائے تو ثانی عین اولا ہوگا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ ثانی غیر اولا ہوتا ہے، جیسے نور الانوار کے اندر ذکر کردہ آیت میں لفظ کتاب اولا نکرہ مذکور ہے اور پھر لفظ الکتاب معرفہ ذکر کیا گیا ہے، مگر اس کے باوجود کتاب اول نکرہ سے قرآن پاک مراد ہے اور کتاب ثانی معرفہ سے تورات اور انجیل مراد ہے، یعنی دونوں میں مغایرت ہے نہ کہ عینیت۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ کو اگر دوبارہ نکرہ ہی ذکر کیا جائے تو ثانی غیر اولا ہوگا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا بلکہ ثانی عین اولا ہوتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کے قول وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ میں لفظ الہ دونوں جگہ نکرہ ہے، مگر اس کے باوجود دونوں کا مصداق ایک ہے نہ کہ 2۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ معرفہ کو جب دوبارہ معرفہ ذکر کیا جائے تو ثانی سے عین اولا مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے برخلاف ثانی سے غیر اولا مراد ہوگا، جیسے باری تعالیٰ کے قول وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ میں دونوں جگہ الکتاب معرفہ ہے، مگر اول سے مراد قرآن ہے اور ثانی سے مراد تورات اور انجیل ہے۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب معرفہ کو دوبارہ نکرہ ذکر کیا جائے تو ثانی سے غیر اولا مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے برخلاف ثانی سے عین اولا مراد ہوگا، جیسے باری تعالیٰ کے قول انما الہکم الہ واحد اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور دوسرا الہ نکرہ ہے، مگر اس کے باوجود دوسرے سے عین اولا مراد ہے، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ انما الہکم الہ واحد میں پہلا الہ اضافت کی وجہ سے معرفہ ہے اور دوسرا الہ نکرہ ہے، مگر اس کے باوجود دوسرے سے عین اولا مراد ہے، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.